الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج اعلامیہ نمبر 420 کا تیسرا آئٹم، چوتھا آئٹم دعوت انبیاء کے عنوان سے شریعت انفارمیشن سروس کی 433ویں نشست ہے. جناب اقبال احمد انجینئر صاحب سے آپ واقف ہیں اور ان کی صلاحیتوں کا ذکر کرنا غیر ضروری ہے. یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے وہ کئی اور تنظیموں کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور بفضل خدا ان کے ارشادات کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ بڑی نمایاں طور پر اخبارات میں شائع کی جاتی ہے اور اسے بڑی دلچسپی سے لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. آج کی اس محفل کا آغاز قاری تبارک حسین صاحب کی خوش الہان خراج سے ہوا اور خادم غلام یزدانی کنوینر محفل آپ سے مخاطب ہے. آج 20 فروری 2012 مطابق 27 ربیع الاول 2000 یہ کچھ غلط چھپ گیا ہے 33 عیسوی کو 1433 ہجری وہ آپ کو مخاطب کر رہے ہیں اور یہ انہی کا دیا ہوا عنوان ہے، دعوت انبیاء. جیسے کہ آپ واقف ہیں، یہ مہینہ ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے آخری نبی کی بعثت کے بعد سے پھر کوئی نبی تو نہیں آیا اور نہ آئے گا. ہمارا ایقان ہے اور اس سے قبل جو انبیاء آئے ان کے بارے میں وہ تذکرہ کریں گے. آج چھٹی کا دن ہے، ظاہر ہے کہ ہماری حاضری تھوڑی سی متاثر ہوتی ہے کیونکہ اسکول، کالجز اور دکان بند ہوتے ہیں. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس مبارک محفل میں جس کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، عبادت کی محفل کا، ہم آج کے مقرر صاحب کو سننے کے لیے یہاں جمع ہیں. صرف اتنا ہی کہتے ہوئے میں دعوت خطاب دوں گا آج کے مقرر صاحب کو کہ پروفیسر محسن عثمانی صاحب، جو بھی آپ کے جانے پہچانے مقرر ہیں اور یونیورسٹی آف لینگویجز میں پروفیسر ہیں، انہوں نے اتفاق کیا ہے کل نہیں پرسوں یعنی 4 شنبے کے دن مخاطب کرنے کے، اور وہ بھی بہت ہی اہم عنوان سے ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. کوشش کیجئے کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھی بھی اس میں شرکت کریں، اور وہ ہوگی محفل اقبال شناسی کی 655ویں نشست، اور ان کا عنوان ہے اقبال اور عشق رسول. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اس سے بھی استفادہ فرمائیں. رسول الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی.
محترم غلام یزدانی صاحب اور مسجد حاضر کے مسلمین کرام، آج کا جو عنوان میں نے چنا ہے اس کی مناسبت محترم غلام یزدانی صاحب نے خود فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ولادت کا مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے خاتم الانبیاء یہ دعوت انبیاء کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اسی کے اختتام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ سلسلہ ایک ہی دعوت ہے۔ وہ دعوت کن مراحل سے گزری، اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دینے کا وقت آیا تو آپ کی دعوت کا احاطہ کیا تھا، کیونکہ یہ 45 منٹ میں یہ ساری چیزیں بولنا ذرا مشکل ہے۔ اجمالاً اشارتاً میں تذکرہ کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ بالغ نظر ہیں، آپ جانتے ہیں اچھا اسلام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل میرا بھی آموختہ ہے، جرأت ہے آپ کے سامنے کہ میں اس عنوان کو لیا ہوں اور آپ کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت بھی کر رہا ہوں۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اس کا علم سبھی کو ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ اس میں جو کچھ لکھا گیا حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں۔ جو واقعات بتائے گئے وہ تاریخ نہیں ہے بلکہ درس عبرت ہے، جس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ انسانوں کے لیے آئی ہے اور تا قیامت انسانوں کے لیے ہے۔ اس میں اصول ہیں، قانون ہیں، ضابطے حیات ہے اور دنیا کی کامیابی کے راز ہیں۔ کائنات کو سمجھنے کے اس میں وہ گہرے عناصر موجود ہیں جس کی بنیاد پر تخلیق کائنات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دراصل قرآن رموز حیات ہے، قرآن ہی کی واحد علم ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا علم نہیں۔ جب ہم بات کریں گے تو اسی کی بنیاد پہ بات کریں گے کہ قرآن نے دعوت انبیاء کو کس طرح بیان کیا ہے۔ دوسرے سارے جتنے بھی مورخ ہوں گے لازمی بات ہے کہ اسی سے لیں گے، مگر مورخ کے خیالات کو لینے کے بجائے میں نے قرآن کو چنا ہے، کیونکہ مورخ کے خیالات خود اپنے خیالات بھی بعض وقت ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کا زمانہ، یہ زمانے کے تعلق سے قرآن بہت کم کہتا ہے۔ اس کے درمیان ادریس علیہ السلام کا آنے کا تذکرہ ہے، مگر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ضرور قرآن کرتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی ایک طویل عمر، 900 سے زیادہ، 950 سال، اس عمر کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ آپ نے مسلسل اپنی قوم کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا۔ کیا کہہ کر بلایا؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس واحد اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ کیونکہ تمہارا آج کا جو حال ہے، جو آج کا جو معاشرہ ہے، اس میں اللہ کی عبادت کے علاوہ ساری عبادتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی عبادت کے ساتھ بھی سب کی عبادتیں ہو رہی ہیں، یعنی اللہ کا درجہ دوسروں کو دیا گیا۔ یا یوں سمجھ لیے کہ شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی۔ شرک کو رفع کرنے کے لیے جو پہلے نبی آئے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ یعنی پہلے شرک کو رفع کرنے کے لیے اگر کوئی نبی آئے ہیں تو وہ نوح علیہ السلام ہے۔ اسی لیے انہوں نے جو بات کہی وہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
اے قوم، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی رب نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ سلسلہ وہاں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی سلسلہ رہا۔ جب جب شرک ہوا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات، اللہ کے احکامات میں لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی دوسری شخصیت کو شامل کیا اور اتنے بگڑ گئے، اتنی بگاڑ اتنے اونچائی پر پہنچ گیا کہ اللہ کی شخصیت چھپتی چلی گئی۔ پھر اسے صراط مستقیم بتانے کے لیے، حجت کی تکمیل کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ایک اتمام حجت ہو رہا ہے، نبی آ رہے ہیں تو اتمام حجت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، ان کی غلط خیالات، غلط حرکات، غلط عمل پر فوری سزا نہیں دیتا، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو راہ راستے پہ لانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے۔ جب نبی آتے ہیں تو اس وقت کا ماحول بڑا پراگندہ ہوتا ہے، تو آخری کوشش ہوتی ہے جب نبی آتے ہیں تو اس میں سے صالح عناصر کو چن لیا جاتا ہے اور جو غیر صالح عناصر ہیں اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار، ارے کھلا ڈر، جیسا کہ کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، جس میں نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوف ہے، میں اس دن کے خوفناک ہولناک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو، یہی عمل کرتے رہو، تو میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ تم کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو دنیا کی ابتدا میں جب شرک پہلے ہوا تو نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، اور دعوت کی تفصیل ہے جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کشتی بنائی گئی، پھر اس میں لوگوں کو نکالا گیا، اور آج کی جو دنیا ہے کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، انہی کی کشتی میں جو لوگ بچ گئے تھے اسی سے دنیا چلی۔ شرک سے پاک کرنے کی کوشش کی کہ اس دنیا کو پاک کر دیا، کہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پاک کر، ان لوگوں سے دنیا کو پاک کر، یہ تو شرک عظیم میں مبتلا ہے۔ یہ سلسلہ نوح علیہ السلام کا ہے۔ تو پہلا جو معاملہ تھا وہ شرک کا معاملہ، جس میں نوح علیہ السلام ہے۔ دوسری جو بات ہمیں قرآن مجید میں معلوم ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کے بعد ایک اچھا سلسلہ چلتا رہا، پھر اس میں بگاڑ پیدا ہوا۔ تو دوسرا جو ذکر آتا ہے دعوت انبیاء میں، وہ ہے ہود علیہ السلام کا قوم عاد کا تذکرہ۔ جس میں یہی بات جو پہلے میں نے آیت پہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی بات ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی۔ نوح علیہ السلام کے جواب میں قوم نے کہا کہ تم ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہو، تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو، تم ہم جیسے آدمی ہو، تم بلا نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ اعتراض اس قوم کو، نوح علیہ السلام کو قوم کو تھا، تم ہم جیسے آدمی ہو، نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ دعوت انبیاء میں یہ اعتراض ہود علیہ السلام میں بھی باقی رہا کہ تم ہم جیسے آدمی ہو، اعتراض تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ مگر ایک عنصر انکار کا بڑا ہود علیہ السلام میں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک ہوتا تھا اس سے پہلے ان کے آبا و اجداد کسی نے شرک نہیں کیا۔ یہ پہلی قوم تھی جس نے شرک کیا تھا،
اسی لیے اس نے آبا و اجداد کا حوالہ نہیں دیا کہ ہمارے آبا و اجداد جو عمل کرتے تھے ہم کر رہے ہیں. ایسا کوئی جو ہے الفاظ جو ہے نا قرآن مجید میں ہم کو نہیں ملتے. نوح علیہ السلام کی قوم کو اگر اعتراض تھا نوح علیہ السلام پر تو یہ اعتراض تھا کہ نوح علیہ السلام آپ ہمارے جیسے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی کیسے بنا دیا؟ مگر ہود علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک ہوا تھا، شرک کا جو سلسلہ تھا وہ بعد میں باقی ہوا، تو نوح علیہ السلام کا حوالہ بھی اس میں آیا. قوم نے کیا اعتراض کیا؟ پہلا اعتراض ہود علیہ السلام کا یہ ہوا کہ تم ہم جیسے انسان ہو، تم بھلا نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو نبی نہیں ہو سکتے، اور یہ تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کریں؟ حالانکہ ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہ تو کئی لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا طریقہ چھوڑ کر ہم تمہاری عبادت کریں. یعنی قوم کے انکار کرنے میں ایک دوسرا عنصر بھی جڑ گیا کہ آبا و اجداد کا جو طریقہ کار ہے ہم اس کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، تمہاری بات نہیں سنیں گے. یہ سلسلہ شروع ہوا قوم عاد سے، جو آج تک بھی جاری ہے. ہمارے پاس بھی کب کوئی حکم دیتا ہے تو ہم آبا و اجداد کے رسم و رواج کو بھلا کیسے چھوڑ دیں؟ چاہے اس کی قرآن اجازت دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، ہم بھی کہتے ہیں ارے وہ رسم و رواج تو چلے آ رہے ہیں، سلسلے میں ہم کہتے ہیں بھلا کیسے چھوڑ دیں؟ یہ انسانی فطرت کا ایک دوسرا خراب عنصر سامنے آیا قرآن کے ذریعے کہ ہود علیہ السلام کی قوم نے جو انکار کی وجہ بتائی، وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ نوح علیہ السلام کا انسان ہونا، اور یہ وجہ آج بھی ہمارے درمیان بھی ہے بعض زبان میں. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ جو ہے آبا و اجداد کے طریقہ کار سے ہم کو بھٹکا رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. یہ دو انکار کی وجہ دوسری. اب تیسرے نبی صالح علیہ السلام جو قوم سمود کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، جو جانشین بنی قوم عاد کی. قوم عاد جانشین تھی قوم نوح کی. قوم عاد کی جانشین تباہ ہونے کے بعد قوم صالح بنی، قوم سمود بنی. صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یہاں ڈیمانڈ، ایک تیسرا ڈیمانڈ بڑھا. مطالبہ قوم کی طرف سے تیسرا اضافہ ہوا. پہلے تو وہی کہ تم ہم جیسے آدمی ہو، وہ تو چلتا رہا. دوسرا ہے کہ آبا و اجداد کا طریقہ کار ہم چھوڑیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر واقع صالح تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ثبوت دو. وہاں ثبوت کے طور پر کیا مانگا تھا؟ عذاب لے کے آؤ تم جو وعدہ کر رہے ہو. قوم عاد نے ثبوت کے طور پر کیا مانگا تھا؟ جس چیز کا تم ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے کر آؤ. مگر یہاں عذاب کی بات انہوں نے نہیں کی. عذاب کی بات تو باقی نہیں رہی قومیں. اب انہوں نے کی کہ ایک ایسا معجزہ ہمیں بتائیے جس سے آپ کے نبی ہونے کا ہم کو یقین ہو جائے. وہ معجزہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، پھر اونٹنی بھی ایسی جو بچہ دینے والی ہو. پتھر سے اونٹنی نکلنا، اونٹنی نکل کر بچے کا جننا. یعنی ان کے لیے انتہائی مشکل کام تھا یہ. وہ سمجھتے تھے کہ پہلے تو اونٹنی نہیں نکلے گی، اونٹنی نکل کر پھر بچہ دے گی، یہ بھی تو نہیں ہو سکے گا. ایک ایسا سوال انہوں نے کیا صالح علیہ السلام سے جو انتہائی ان کے ذہنوں کے اعتبار سے بڑا مشکل سوال تھا. اللہ کی محبت جو انسانوں سے ہوتی ہے، اللہ نے اس مشکل کو بھی حل کر دیا. مگر اس بات کے بعد، اگر اس کے بعد وہ نہیں مانیں گے تو میں تباہ و برباد کر دوں گا. اس اونٹنی کی حفاظت کرنا، بہرحال وہ تفصیل ہے، وہ عنوان نہیں ہے میرا. کیا ہوا؟ دعوت انبیاء کن مراحل سے گزری اس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں. یہ قوم سمود کی بات آئی.
اب اس کے بعد اس قوم نے نہیں مانا، جانتے ہیں کہ اب ہلاک کر دی گئی۔ یہ تین چیزوں کا جو تذکرہ ہے، یہ شرک کے بعد شرک کے مزاج میں جو ترقی ہوتی رہی اس کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ جس طرح ایمان کی ترقی ہوتی رہی ویسے شرک میں بھی ترقی ہوتی رہی، خیر کے پہلو میں بھی ترقی ہوتی رہی، شر کے پہلو میں بھی ترقی ہوتی رہی۔ نیک بھی انسان بنتا رہا تو بد کے کردار میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد کردار کی انہیں انتہائی بدی جو ہو سکتی اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں، وہ قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ قوم لوط مسلمان تھی، اس زمانے میں سارے چیزوں کو مانتی تھی یا نہیں مانتی تھی، یا صرف یہی عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کو بدکار قرار دے دیا گیا۔ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے، اختلاف میں جانا نہیں چاہتا، مگر یہ ہے کہ جو عمل اس نے کیا وہ دنیا میں پہلا عمل تھا، اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ یعنی عورتوں کے موجود ہونے کے باوجود بھی مردوں سے اختلاط کرنا، اس کی ابتدا اس قوم نے کی۔ یعنی اخلاق و کردار کا جو معیار ہے، نسل کے جاری رکھنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہے عورت کا ہونا۔ یہ نسل کو تباہ کر دینا، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے نسل کو جاری کرنا، اسی کو ختم کر دینا، یہ اخلاقی انحطاط کی انتہا ہے۔ جہاں اخلاق میں یہ برائی آ جائے، یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شرک کی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا، اللہ کی موجودگی کا انکار کرنا، اللہ سے بے خوف ہو جانا۔ گناہ کیا ہے؟ دراصل اللہ سے بے خوفی کا نتیجہ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے سے پوچھا نہیں جائے گا۔ کوئی بھی گناہ، اچھا آج بھی ہم کبھی جھوٹ بولتے ہیں تو اس وقت جس وقت جھوٹ بولتے ہیں اس وقت ہم خدا کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہم سے سرزد ہو جائے، نماز نہ پڑھنا سزا، نماز قضا ہو جائے، تو دوسرے معنی میں اس وقت جو نماز قضا ہو رہی ہے اس وقت ہم خدا کا انکار کرتے ہیں۔ اگر خدا کی موجودگی کا احساس ہو، محاسبے کا احساس ہو، تو آدمی نماز نہیں چھوڑے گا، کوئی خیر کا کام نہیں چھوڑے گا۔ جب کوئی شر کریں گے، گناہ کریں گے، اس وقت تک جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس وقت تک آپ خدا کے انکار میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے توبہ ہے، پلٹ کر آنا، جس طرف تم گئے تھے اس سے پلٹ کر آؤ۔ یہ دروازہ رکھا گیا ہے، جس راستے پہ تم گئے تھے اللہ کے انکار میں، پھر اس سے پلٹ کر آؤ تو تم مومن ہو۔ یہی کام قوم لوط سے ہوا کہ اس نے گناہ کی انتہا کر دی۔ اس وقت گناہ سے روکا گیا۔ اہمیت کیا ہے؟ شرک تو ہے اپنی جگہ پہ، فساد فی الارض سے روکنا، اور قوم اس کو نہیں مانی۔ قوم کا انکار تھا، تم کون ہوتے ہو؟ تم کیا؟ ہم اپنی مرضی، ہم نفس کے مالک ہیں، ہمارا نفس زیادہ اہم ہے۔ قوم کے انکار کی وجہ کیا ہوگی؟ نفس آ گیا اس میں، اپنا نفس۔ پہلے تو تم نبی نہیں ہو سکتے، انسانوں میں سے نہیں، ہمارے آباء و اجداد کا مسئلہ بھی ختم ہوا۔ نفس کی لذتیں، نفس کی خواہشیں یہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ خدا کا بھی انکار کی وجہ نفس کی خواہشات، لذتیں، فحاشیاں، ایک عنصر اور جڑ گیا شر کا۔ دعوت کے پہلو میں اس کی تردید، اس کو رد کرنے میں، یعنی اللہ توحید کے معاملے میں بھی عذاب لایا، اخلاق و کردار جو تباہ ہوئے جب بھی عذاب لایا۔ عذاب کے مستحق وہ قومیں بھی ہوتی ہیں جو اخلاق و کردار کی انحطاط کو پہنچ جاتی ہیں۔ یہی نہیں کہ قوم توحید پہ چلنے کا تو نعرہ کرے، نماز روزہ اخلاق پڑھتے رہی، مگر اخلاق و کردار اتنا پست ہو جائے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر وہ انحطاط میں گزر جائے، وہ بھی عذاب کی مستحق ہے، چاہے وہ ایمان رکھتی ہو۔ یعنی فرد کے اسلام افراد کے اخلاق و کردار کی تعمیر کرنے کے لیے آیا ہے۔
کردار کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پانچواں جو عنصر آیا اس کے بعد جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے وہ ہے شعیب علیہ السلام کا معاملہ۔ شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو آیت آئی اس میں تو آیا ان کنتم مومنین آگے، اگر تم مومن ہو، یعنی وہ لوگ جو مومن تھے اس وقت یہ شعیب علیہ السلام تھے مومنوں کے درمیان۔ اور وہاں کیا معاملہ تھا؟ ناپ تول میں یعنی حقوق العباد، بندوں کی جو ذمہ داری تم پر ہو، جو تم معاملات کرتے ہو لوگوں میں، اس میں صاف سیدھے رہو، ناپ تول میں سیدھے رہو، وعدے کرے تو سیدھے کرو، قولوا قولا سدیدا کی بات ہو، جو بولو سچ بولو، مبہم انداز میں مت بولو۔ جو آخری نبی نے بھی کہا قولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سچ بولو۔ یعنی جب معاملات میں بگاڑ ہو جائے، ناپ تول میں کمی ہو جائے، یعنی آپ لیں تو آدمی سے برابر، 1000 روپے لیں، مال دیں 500 روپے کا، 900 روپے کا، 800 روپے کا، آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں اس کا۔ ناپ لیں تو 1 میٹر، بیرے 90 سینٹی میٹر، حق ادا نہیں کر رہے ہیں آپ اس کا۔ بات تو کر رہے ہیں اچھے کپڑے کی، دے رہے ہیں نقص والا کپڑا، آپ معاملہ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ آپ توڑ رہے ہو، نیچے بٹن لگا ہوا ہے، کلو ڈال رہے ہیں اس میں، نیچے 100 کلو لگا دے رہے ہیں 900 گرام، معاملہ صحیح نہیں کر رہے ہیں آپ۔ وعدے کر رہے ہیں لوگوں سے آنے کے، پھر وعدوں کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے آپ کی، چیزوں کو چھپا رہے ہو۔ اسی لیے جو آیت ہے شعیب علیہ السلام کی وہ پڑھ دیتا ہوں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کی ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین پر فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ یعنی شعیب علیہ السلام کا آنے کا زمانہ وہ تھا جبکہ زمین پہ اصلاح ہو چکی تھی، جو قوم تھی وہ مومن تھی، اسی لیے کہا گیا ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ مسلمانوں کے لیے تو حیران و پریشانی کی بات ہے۔ ہمارے لیے بھی بڑی مشکل کی بات ہے۔ قوم شعیب کو اگر ہم پڑھیں تو ہم کو بھی اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کو بھی عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، عذاب لایا گیا اس کے اوپر۔ کس وقت؟ جبکہ ان چیزوں کو، ان معاملات حقوق العباد کی تکمیل نہ ہو تو عذاب الہی آتا ہے۔ تو 5 چیزیں میں نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچاؤں۔ ایک تو شرک کی ابتدا کیسی ہوئی، اس میں ترقی کیسی ہوئی، ارتقاء کیسی، ابتدا اور ارتقاء کیسا ہوا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر قوم سمود تک ارتقاء کیسا ہوا۔ اس کے بعد جب قوم بن گئی تو اس میں فساد کی نوعیتیں کیا رہیں۔ اگر مسلمان بھی ہوں، کردار خراب ہو تو عذاب آئے گا، مسلمان ہو حقوق عبادت تو بھی عذاب آئے گا۔ یہ کیفیت انبیاء کی دعوت میں، یہ ساری کیفیتیں موجود تھیں پیچھے کی۔ انبیاء کی دعوت جو تھی ان چیزوں سے روکنے کے لیے تھی۔ اس کے بعد دنیا کی ترقی جب ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ جب تک قبیلے سارے پھیل گئے تھے،
بیچ میں کتنے پیغمبر ہیں اس کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے. جب قرآن مجید نے تذکرہ نہیں کیا ہم کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. علم کے لیے پڑھ لیں ایک الگ بات، موضوع بحث بنانے کے لیے پڑھ لیں، کبھی کوئی چیز میں اضافہ کر دیں، الگ بات ہے. قرآن نے جو بات کی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام آئے، اس وقت تک دنیا ترقی کر چکی تھی اور کئی قبیلے اطراف سے آ چکے تھے. ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جس کے تعلق سے قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کسی نبی کے تعلق سے پہلا یہ نہیں کہا گیا. کہ پہلی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ جب یاد کرو وہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا اور وہ ان آزمائشوں میں پورا اتر گیا تو اس کے رب نے اس سے کہا میں تجھے سارے انسانوں کا امام بنانا چاہتا ہوں. ارے سارے انسانوں کا امام بنانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کے انبیاء میں سارے انسانوں کا تذکرہ نہیں ہے. قوم عاد تھی، قوم سمود بھی موجود تھی. قوم عاد میں آئے پیغمبر، قوم سمود میں بعد میں آئے. مگر یہ پہلے نبی ہیں جو بین الاقوامی دعوت لے کر اٹھے، وہ ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کیا، قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام عشق قصے تو ہم سب کو معلوم ہے. خلیل اللہ کے وہ کوئی بھی چیز اپنے لیے پسند کر کے خوش نہیں ہوتے تھے. جب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے جو ہے ساری انسانوں کا امام بناتے ہوں، تو فوری ابراہیم علیہ السلام کو قال ومن ذریتی، یا اللہ تعالیٰ پھر میری اولاد کے تعلق سے کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ مجھے تو تو نے بنا دیا، واٹ اباؤٹ مائی سنس چلڈرن؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ظالموں سے کوئی میرا تعلق نہیں رہے گا. یعنی آنے والے جتنے نبی ہیں اب ابراہیم کی ذریت سے آئیں گے. ذریت ابراہیم اس میں سے آئیں گے. اب یہ وعدہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے، اور ان کی دعوت میں ان کی دعوت کا سب سے اچھا پہلو جو ہے، اب یہ معجزات سے ہٹ کر ایک علمی پہلو بھی شامل ہونے لگا. معجزات جتنے تھے وہ معجزات تو وقتی طور پر ظاہر ہو جاتے اور نبی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے. معجزات سے انکار کرتی قوم ختم ہو جاتی، قوم بھی ختم ہو جاتی، معجزہ بھی ختم ہو جاتا، پھر ساری دنیا کے لیے ایک تاریخ بن جاتی. مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو معجزہ ظاہر ہونے لگا، جس کی ابتدا ہوئی دعوت کے پہلو کے اعتبار سے، وہ علمی معجزہ تھا. کتابیں شروع ہوئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے آنے لگے. شریعتیں تو 313 ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، مگر وہ صحیفے اس قوم کے لیے، اس طبقے کے لیے تھے. مگر انسانوں کے لیے کوئی، سارے انسانوں کے لیے کوئی صحیفہ بنے، ایسا کوئی صحیفہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. اور جو انبیاء جو دعوت دی گئی، وہ دعوت میں یہی پہلو سامنے آتے ہیں. اب ایک دعوت میں شرک کا پہلو آ گیا،
اس کے بعد شرک کی ترقی کا پہلو بھی، آباء و اجداد بھی اس میں شامل ہو گئے، کردار کا پہلو بھی اس میں شامل ہو گیا، اور معاملات کا پہلو بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کہ نظام حیات کی تکمیل ہونے لگی، نبی کی ذمہ داری بڑھتی چلی گئی، نظام حیات کی تکمیل ہونے لگی۔ اسی لیے ایک شریعت کا ہونا وہ ضروری ہونے لگا۔ زبور، توریت، انجیل، قرآن، یہ 4 آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، مگر اللہ کی آزمائشیں بھی وہ معجزے کے ساتھ بھی تھی کہ معجزہ بتا دیا جائے، کوئی سائنٹیفک معجزہ بتا دیا جائے اور اس کے ساتھ انکار ہو تو تباہی لا دی جائے۔ جب علمی معجزہ ہو جائے، علمی معجزے کے ساتھ کھلواڑ ہو۔ کھلواڑ کس قسم کا؟ جیسے کہ قرآن نے کہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ہلاکت و بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے شریعت کے کوئی نقصے لکھتے ہیں، اپنے کوئی ایسے، اور اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جو معجزہ دیا گیا تھا علمی معجزہ کتابوں کی شکل میں، زبور ہو، توریت ہو، انجیل ہو، یہ جو معجزے دیے گئے تھے، یہ معجزوں کی حفاظت انہوں نے نہیں کی، ذمہ داری جو ڈالی گئی تھی اس پہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور انبیاء آ رہے ہیں، انبیاء کا سلسلہ ختم نہیں، انبیاء آ رہے ہیں، اللہ آزما رہا ہے اس قوم کو، ذمہ داری دے کر آزما رہا ہے۔ کبھی ان کا نفس سامنے آ جاتا ہے، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا نفس تھا، کبھی ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے معاملات تھے، کبھی عبادت میں یہ آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہیں جیسے عاد علیہ السلام کا معاملہ تھا، سمود علیہ السلام کا معاملے میں کوئی معجزے چاہتے ہیں، کرامات چاہتے ہیں جیسے کہ صالح علیہ السلام کی امت کا معاملہ تھا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو شرک کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو برائی کے یہی طریقے آپ کو نظر آئیں گے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ شرک کریں گے، روکیں گے تو کہیں گے اب آباء و اجداد ہمارے کرتے تھے، ہم نہیں کریں گے۔ حرام ہمارے میں سے زیادہ تعداد کرامات کے کرامات کے ساتھ بھی بھاگتی ہے، وہ فلاں نے ان کی کرامت یہ ہے، ان کی کرامت ہے، معجزوں کی تلاش میں ہم بھی ابھی بھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، اچھی خاصی تعداد ہے۔ دوسری قوموں تو اس بات پہ نبی کے ہونے پہ اعتراض یہ تھا کہ نبی انسان ہے اس لیے ہم نبی کو نہیں مانتے۔ انسان کے علاوہ کوئی چیز ہے تو ہم مان لیتے ہیں، فرشتے ہو تو ہم مان لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہو تو مان لیتے ہیں، فوق البشر ہو تو ہم مان لیتے ہیں۔ اب اس معاملے پہ بھی آپ غور کیجئے، اشارتاً قرارتاً باتیں کر دیتا ہوں میں، اس معاملے پہ بھی آپ غور کر لیجیے۔ انسان کا نبی ہونا نبی کا انسان ہونا ضروری ہے، بشر ہونا ضروری ہے، کیونکہ بشر میں بھیجے گئے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر ہم فرشتوں میں نبی کو بھیجتے تو فرشتوں میں سے بھیجتے۔ نبی کا بشر ہونا امتیاز ہے۔ جسے آپ بشر کہتے ہیں اسے فرشتے اور شیطان دونوں سجدہ کرتے ہیں، یہ مقام ہے نبی کا۔ یہ چیزیں ہمارے درمیان ہیں۔
یہ علم سے کھلواڑ کرنے کی بات ہوئی. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. آج بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ؟ ہمارے پاس بھی تعویلات نہیں ہوتی کیا؟ ہوتی. کھلواڑ علم کا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا کیا؟ ہوتا ہے. جو بگاڑ کی کیفیت ہیں دعوت نبی ان چیزوں کو روکنے کے لیے لے دیے. اور ہلاکت و بربادی جو ایسا کرتے ہیں کمانے کے لیے کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے کرتے ہیں. اب یہ چیزیں موسیٰ علیہ السلام تک بھی چلی، عیسیٰ علیہ السلام تک بھی چلی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قبول کیا، پھر اس میں بگاڑ پیدا. سامری کا قصہ ہے جس میں اس نے خدا بنا لیا تھا. گائے کی پوجا بھی شروع ہو گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو انہوں نے تین خدا، ٹرینٹی کا ہوا، ٹرینٹی کا وجود ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کو لوگوں نے نبی کے بجائے خدا بنا لیا. جب علمی معجزے میں گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی، علمی معجزے بھی قائم نہیں رہے، حق کو چھپا دیا گیا باطل سے، یا تو مکمل چھپا دیا گیا. اب آخری نبی آنے والے ہیں. اللہ نے اس قوم، اس انسان کی ساری فطرت کو قرآن میں بتا دیا کہ انسان کی فطرت ایسی ہوتی ہے. شرک کرتا ہے، شرک کے جواز کے لیے آبا و اجداد کی بات کرتا ہے، شرک کے لیے کرامات مانگتا ہے، اخلاق و کردار گر جاتا ہے اس کا. جب باتیں کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے، فطرت ہے اس کی. جب اللہ کی کتاب آتی ہے اس کو بدل دیتا ہے، یہ سارے چیزیں کر دیتا ہے. پھر اس کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے؟ خود بخود سوال اٹھتا ہے اب کہ اس کے لیے کیا ہدایت کی کیا ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس کے بس کے باہر ہو، جو یہ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ساری فطرت کو بتا دیا انسانوں کو کہ تمہاری فطرت یہ ہے. قرآن میں ساری فطرت کو بتا دیا. دعوت کے لیے تم جب جاؤ گے تو یہ معاملہ تم کو درپیش ہوگا. انبیاء کو یہ معاملہ درپیش ہوا ہے. اب اس کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہو انسان کے بس کے باہر ہو، انسان جو نہ کر سکے، اور وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ایسا معجزہ جو ہمیشہ قائم رہے، وقتی نہ ہو، اور جو سارے انسانوں کے لیے ہو. ابراہیم علیہ السلام جو امام بنائے اس کے لیے ہو، وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہو. لازمی بات ہے وہ معجزہ جب آئے گا علم کی انتہا پر آئے گا اور خاتم النبیین پر آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا. جب ختم نبوت کا معاملہ ہو، نبیوں کے ختم کرنے کا ارادہ ہو اللہ کو، اس وقت آئے گا وہ معجزہ کہ اس کے بعد انسان کی بس سے باہر رہے گا کسی چیز کو ختم کرنا. اسی لیے جب خاتم النبیین کو بھیجا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا خاتم النبیین کو، خاتم النبیین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو قرآن دی گئی. اور قرآن کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں کو نہیں دی. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم اس ذکر کو، ہم اس قرآن کو، اس قانون کو، اس دستور کو، ان اصولوں کو، تمہاری ہدایت کی ساری چیزوں کو ہم نازل کر رہے ہیں، ہم نازل کر رہے ہیں. انا لہ لحافظون. ہم نے دیکھ لیا پہلے وقت تم کو دیکھ کر، تم کرنے والے نہیں. انا لہ لحافظون، ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، تم نہیں کرو. تم کو ذمہ داری نہیں دی گئی اس کو. تمہیں تو ہم نے تمہیں تو آزمایا تھا، تم نے تو اس پر کھڑے نہیں اترے. اگر اس پر شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب آ گیا معاملہ دعوت کے معاملے میں.
ایک ہی مار دو ٹکڑے کرنے کی بات آ گئی اب. جس نبی کو ہم نے یہ کتاب دی ہے، یہ آیتیں دی ہیں، اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہیں تو ایک ہی صورت ایسی بنا لاؤ، اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ، یہ کی آیت ایسی بنا لاؤ. تم تو بڑے ماہر ہو علم کی دنیا میں. علم تو ترقی کرتے کرتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت آیا تھا تو علم، عربی علم تو اس وقت دنیا کی چوٹی پر تھا، علم کی انتہا پر پہنچ چکا تھا. جیسے کہ آج سائنس ترقی کرتے کرتے انتہا پر ہے، اسی طرح دنیا کا علم، زبان کا علم انتہا پر پہنچ چکا تھا عربی زبان میں. اس وقت معجزہ دیا گیا. آج کے زمانے میں نہیں جس میں ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، اس زمانے میں جس میں عربی سے واقف لوگ موجود تھے، بہترین علم جانتے تھے، ان لوگوں سے کہا گیا کہ علم کا یہ معجزہ ہے، اور علم کا معجزہ ختم نہیں ہونے والا معجزہ ہے، سارے قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے. کیونکہ علم میں اضافہ ہوتا ہے دوسری علوم میں، تو یہ علم جو دیا گیا ہے اس کو چیک کرو، کسوٹی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کسوٹی بنا دی گئی. تم کو علم ہے نا، چک کرو اس کو. دعوت انبیاء میں بڑا خاص پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رکھتا ہے، اور اسی وقت کہا جاتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. اس سے پہلے کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا. یعنی مطلب جو سلسلہ 1,23,999 رسولوں کا تھا آج ختم ہو رہا ہے دنیا میں. آج ہم نے دین کی تکمیل کی. اتممت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی. نعمتیں جو ہونی چاہیے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننے کے طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، دنیا میں کامیاب ہونے کا طریقہ، آخرت میں کامیاب ہونے کا طریقہ، معاشرے کو اچھا رکھنے کا طریقہ، یہی سب سے بڑی نعمت ہے. اپنے آپ کو پہچانو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. خود کی پہچان، خود کی شناخت، اس سے بڑی نعمت تو ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں. اس کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمْ اسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام بحیثیت دین پر میں راضی ہو گیا. یہ ہے دین، یہ ہے طریقہ انبیاء کی دعوت کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی تو وہ برائیاں جو پچھلے انبیاء میں بتائی گئی وہ سارے کے سارے آج موجود ہیں. اس کے ساتھ علم کی برائیاں بھی اس میں شامل ہیں. علم کے معجزے میں اصلی علوم کی جتنی برائیاں ہوں گی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو علم چاہیے تھا وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے. فلسفہ عورت ہو، فلسفہ ڈاروین ہو، فلسفہ معاشی نظام ہو، جو بھی فلسفہ آئے گا وہ فلسفہ آ کر اگر اسے ٹکرائے گا تو فلسفہ تو کسی بیس پر، کسی پیرامیٹرز پر، کسی ایبسٹریکٹ پر رہتا ہے، کسی ہائپوتھیسس پہ رہتا ہے. اور قرآن ہائپوتھیسس نہیں ہے، قرآن فیکٹس ہے. اس میں ازمپشن نہیں ہے کہ سمجھ لو تم. یہ کچھ سمجھ کر تم ابتدا کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. جب سمجھ کر کام کرو گے تو بہت ممکن ہو کہ نتیجہ آپ کی سمجھ سے الگ نکلے. تحقیق میں اگر کوئی عنوان اگر آپ چن لیں آج کی دنیا کی تحقیق میں، جب کرتے چلے جائیں گے جو ہائپوتھیسس آپ بناتے ہیں کہ بندر لنگڑا ہے لے کر چلیں. آپ نے ایک لنگڑے بندر کو دیکھ لیا، آپ کہتے ہیں کہ بندر لنگڑا ہے. آپ ایک ہی بندر کو دیکھے، دوسرے کو نہیں دیکھے. کیسے بندر لنگڑا ہے؟ اب اس پہ تحقیق چلی بندر لنگڑا ہے. جب جا کر دیکھے تو بندر لنگڑا نہیں، بندر تو بھاگ رہا ہے اچھا خاصا. آپ نے جو دیکھا تھا ایک چیز کو دیکھا تو اس پہ تحقیق کی تو تحقیق غلط ہو گئی. اب بندر انسان ہے، یہ تحقیق آپ نے کی، اب تک کوئی پروف آپ نے نہیں دیا. مگر قرآن ایسی کوئی بات نہیں کرتا. یہ جو علمی معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، خالق کا کلام ہے. جتنی چیزیں مخلوق کر رہی ہیں وہ مخلوق ہیں، اور یہ کلام خالق کا ہے. اس اعتبار سے دعوت انبیاء جو شروع ہوئی
وہ آ کر انتہا کہاں پہنچی؟ خالق کے کلام پر پہنچی، اور خالق کا کلام آپ کے ہمارے سامنے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی ولادت میں اس کو سمجھنا، دعوت انبیاء کی تحریک کو سمجھنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کو اگر بنیاد بنائیں آپ، علمی تحریفات جو کچھ بھی ہوئے زبور میں، توریت میں، انجیل میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف صاف فرمایا کہ تم نے ہماری باتوں کی میں تحریفات کی ہیں، یعنی وہ باتوں میں کوئی دوسری باتیں ملا دی ہیں، ان کو بدلنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ توریت میں کوئی دوسری شامل ہے، تم شامل کر سکتے ہو، کچھ لکھ کر بڑھا سکتے ہو، اس کو کوئی الگ معنی دے سکتے ہو، مگر حق کو چھپا نہیں، حق کو چھپائے ہو تم، حق کو مستقل چھپا نہیں سکتے، کیونکہ کسوٹی آ گئی قرآن مجید۔ اسی لیے چونکہ علمی معجزے آ رہے تھے، اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی ہیں اگر وہ کتابوں کا علم رکھتے ہیں، زبور کا علم رکھتے ہیں، توریت کا علم رکھتے ہیں، انجیل کا اگر علم رکھتے ہیں، واقعے میں اس قرآن مجید کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں۔ ان فریقا منہم لا یکتمون الحق وہم لا یعلمون، ان میں ایک فریق جو علم رکھنے والا فریق ہے، جانتے بوجھتے اس کا انکار کر رہا ہے۔ وہ علم کا جو معجزہ توریت زبور انجیل کا ہے وہ باقی ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ اس کسوٹی سے اس کو نکالو، اس کسوٹی سے اس کو باہر کرو، دنیا کو بتاؤ۔ جو لوگوں کے پاس کتابیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، ان کو بتاؤ کہ تمہارے پاس اصل چیز کیا ہے، اصل علم کیا تھا تو تم نے خراب کر کر رکھ دیا۔ اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کی وجہ سے ہمارے پاس ہے، وہ محسن انسانیت ہے۔ اور دعوت انبیاء کا یہ پہلو اگر ختم نبوت پر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارے دعوت کے مرحلے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، دعوت کے مرحلے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ تو دعوت انبیاء میں یہ کی پہلو تھا شروع سے آخر تک، وہ تھا اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات، اللہ کے احکامات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور جو نبی نے شریعت دی ہے، جو اسوہ حسنہ دیا ہے، اس پر مکمل عمل کرنا۔ مختصر طور پر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے دیں اس کو چن لو، اس کو لے لو، جن چیزوں سے منع فرمائے ان سے رک جاؤ۔ اللہ کو ایک مانو، عمل اس پہ کرو، ختم ہو گیا۔ بڑا آسان مذہب اللہ تعالیٰ نے بنا کر ہم کو بھیجا ہے، یہی دعوت انبیاء تھی اور یہی دعوت نبی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم حضرات، آپ نے خود اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے مقررین کس تیاری سے آتے ہیں کہ وہ لال و گوہر نکال کے لاتے ہیں گہرائیوں سے علم و فہم کی۔ ماشاءاللہ سے آج آپ نے بہت ہی اہم عنوان سے ایسا خطاب سماعت فرمایا جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہ مقررین اپنے علمی استعداد سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ نہ صرف ان کو سنیں بلکہ ان کے جو کچھ مشورے ہوتے ہیں اس پر عمل کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو خطابت کا فن ہے اس میں اور دن دنی رات چوگنی ترقی کرے، اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ کئی تنظیموں سے وابستہ ہیں اور وہاں پر یہ علم کی روشنی پھیلاتے ہیں۔ میں مقرر صاحب سے دعا کی خواہش کرنے سے قبل کسی کا کوئی سوال ہے تو جواب دینے کے لیے کہوں گا۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ چلیے دعا۔
ہیں تو فرمائیے، کوشش کروں گا جواب دینے کی. اگر نہیں معلوم ہے تو پھر پڑھ کر آ کر بولوں گا. ایسے نہیں معلوم، نہیں، اگر ایسا کوئی سوال ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز کا مجھے علم ہو، یا آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے بھی. فرمائیے. جی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للوالدي والاستاذي الجميع المؤمنين والمؤمنات ومسلمين ومسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. رب زدني علما كثيرا واسعا ونافعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب ابراهيم هداني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.